الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی مٹی ہی سے بنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں اور آپ کو بھی انسان ہی جانتا ہوں، اور انسان کا تعارف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا۔ کون کتنا ممتاز ہے اور کون کتنا محبوب ہے، یہ تو اس کے کردار، افعال اور کریکٹر سے طے کیے جائیں گے۔ بحیثیت انسان سارے محترم ہیں، اور انسان ہندوستان کا ہو یا منگولین فیس کا ہو، نگروز ہو یا سفید رنگت والا، ناٹے قد کا ہو یا لامبا، بحیثیت انسان سارے محترم ہیں۔ اب ان انسانوں میں ممتاز اور غیر ممتاز یہ اس کے کردار سے طے کیا جائے گا، یہ اس کے کریکٹر سے طے کیا جائے گا، یہ اس کی فطرت سے طے کیا جائے گا، اور بعض دفعے اس کی زبان اور بولی سے بھی طے کیا جائے گا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ زبانیں طے کر دیتی ہیں کہ یہ آدمی کس رخ پہ جا رہا ہے۔ دیہات کے لوگ چلتی ہواؤں کا رخ طے کر کر فرماتے ہیں کہ اس بار فصلوں کا کیا ہونے والا ہے۔ علماء کی جماعت لوگوں کو دیکھ کر یہ طے کرتی ہے کہ ان کی نسلیں کہاں جانے والی ہیں۔ انسان کے کریکٹر، انسان کی زبان، انسان کی فطرت، کچھ لوگ انسان کے خون کو بھی پہچانتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، شاہی خون ہوتا ہے۔ اگر ملاوٹ والا کسی بڑی جگہ پر بھی آ جائے، فطرت بدلتی نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، اخبار کی سرخیاں بھی سمجھ جاتے ہوں گے، اور بہرحال مجھے بولنا ہے، مگر آپ کا خیال کرتے ہوئے بولنا ہے انشاءاللہ۔
تو اس کا اپنا پریچے، اس کا اپنا تعارف، ایک تعارف تو وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کو کرایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ آخری شخص جو ہوگا، ان سب کے بارے میں آیت مبارکہ ہے، آیت کریمہ ہے۔ یہ کریٹر نے اپنے کریشن کا انٹروڈکشن کرایا ہے، یہ خالق نے اپنی مخلوق کا تعارف کرایا ہے۔ مگر حالانکہ بات اتنی کافی تھی کہ میں نے انسان کو سب سے افضل بنایا، انسان کے ماڈل کو سب سے ہائی ٹیک، پاورفل اور بہت زیادہ اپڈیٹڈ بنایا، انسان کو ہم نے نہ جانے کیا کیا دولت اور کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا اسکل اور کیا کیا ہنر سے نوازا ہے۔ یہ انسان آج آئے اپنے آپ میں تو مادیات کو جمع کر کر فضاؤں میں اڑنے کے قابل بنا دیتا ہے، یا جائے اپنے آپ میں تو سمندر کی تہوں میں چلا جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خوبیاں اور انسانوں کے کمالات اور انسانوں کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے خوبیوں کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا، لیکن پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی پر مستقل توجہ فرمائی، جبکہ خوبیاں خود کافی ہے۔ شیر کو اللہ نے شکار کی خوبیاں دے کر بھیجا، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا۔ تمہیں جی چاہے پھاڑ کر کھا لو یا چیر کر کھا لو، یہ پرماننٹ تمہارے فطرت، تمہارے نیچر میں سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا گیا۔ مگر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبیوں کے ساتھ بھیجا، احترام کے ساتھ بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، بڑی کوالٹی کے ساتھ بھیجا، بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد فرمایا کیونکہ تم بہت امپورٹنٹ ہو، اس لیے تمہارے لیے نیویگیشن کی بھی ضرورت ہے، تمہارے لیے جی پی ایس کی بھی ضرورت ہے، تمہارے لیے مستقل رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس گائیڈنس اور اس رہنمائی کو علم کہا جاتا ہے، اسے نالج کہا جاتا ہے، اسے معلومات کہا جاتا ہے۔ نالج گین کرنا، علم کو حاصل کرنا، عزیزان ملت، یہ علم انسان کو مزید ممتاز بناتا ہے، اور علم ہی اسے اشرف المخلوقات بننے کے قابل متعارف کراتا ہے۔ ورنہ صرف اشرف المخلوقات بن کر یہ کسی کام کا نہیں ہے جب کہ تک اس کی صلاحیتیں باہر نہ آ جائے۔ انسانوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عمر جو عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو انسانیت کی عمر چل رہی ہے اس کی ایوریج 63 ایئرس ہے، بہت 70-80 سال، 100 سال کی سینچری تو شاید 8-10 بار چادر چڑھانے کے بعد بھی لوگ نہیں پا رہے ہیں، لمبی دعاؤں کی تمنا کے ساتھ ساتھ بھی۔ مگر اگر کوئی 100 سال جی بھی لے الحمدللہ، اور چلیے اس میں مبارک مجلس میں جہاں صلحاء بیٹھے ہیں، اللہ جانے اہل دل اور اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ ہم سب کی عمروں میں اچھی صحت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ آپ سب نے آمین کہا، الحمدللہ میں بھی آمین کہہ رہا ہوں، تمنا مجھے بھی ہے، لیکن ان دعاؤں کے بعد بھی مرنا ہے، یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ طے ہے نا، ان دعاؤں کے بعد بھی مرنا ہے۔ تو لمبی عمر کی دعا مانگ کر چین سے بیٹھ جانا یہ عقل مندی اور ہوش مندی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے اپنی عمر کے مانگنے کے ساتھ ساتھ جو عمر ملی ہے اس میں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی راہوں پر چلنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں عزیزان ملت کہ انسانوں سے زیادہ عمریں بعض پرندوں کو ملی ہوئی ہیں، انسانوں سے زیادہ عمریں بعض جانوروں کو ملی ہوئی ہیں۔ افریقہ کے جنگل اور امیزون وغیرہ کے جنگلوں میں تحقیق کرنے والے ہمارے سائنسداں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعض کوے ایسے ہیں جن کی عمریں 1,500 سال کی ہے، 1,500 سال کی عمریں ہیں۔ اگر علماء سے پوچھئے گا تو وہ کہیں گے کوے ہیں، اور اگر کسی پر جہالت والا تقوی سوار ہو تو وہ کہے گا کہ وہ بھی صحابی کی جماعت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 1,500 سال کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے۔ کہا کہ صاحب وہ بھی صحابی کی جماعت ہوگی، ایسا نہیں، 1,500 سال کی عمریں رکھنے والے کوے موجود ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو سب سے اچھا بنایا اور عمر اس کی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔
ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو عمر انسانوں کو ملی تھی، آج کم از کم وہ عمر میسر نہیں ہے، تو عمر میں گھٹاؤ آ رہا ہے، مائنس ہو رہی ہے ایج، اور پرندوں کی عمریں زیادہ ہیں۔ عقل تو کہتی ہے کہ جو زیادہ قیمتی ہے اس کی عمریں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیے، غور فرمائیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ کی شریعت کی برکت، آپ کی رہنمائی کا عالم دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جس گائیڈنس کے ساتھ، جس پاور اور جس انسٹرکشن کے ساتھ، جس ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ، جس عظیم الشان شریعت کے ساتھ آپ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اجتہاد کرنے والے، غور کرنے والے، اس کے علمی نقطے نکالنے والے اور شریعت پر عمل درآمد کرنے اور کرانے والی جماعت، علم اور علماء کی جماعت قیامت تک موجود رہے گی انشاءاللہ۔ اور جو آخری شخص ہوگا مسلمان، وہ بھی اللہ کا ولی ہوگا، وہ کوئی پڑیا بیچنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کا پہلا شخص اللہ کے نبی، تو آخری شخص میرے آقا کی امت کا ولی تو ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا گمان رکھیے، اچھی توقع رکھیے، نبوت کا دروازہ، نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہم جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بعض دفعہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں اتنا کہنا کافی نہیں ہے، حالانکہ ایمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، ایمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں ایمان کی جرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے۔ یہ آخری کہلوانے کے لیے کچھ لوگوں کے حلق میں انگلیاں ڈالنی پڑتی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہڈی کے گودے میں قادیانیت کے گندے جراثیم چھپے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ فتنوں کا ظاہر ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض آدمی کے پیٹ میں اپینڈکس اس طرح سے ہوتی ہے کہ درد ہوتا ہے مگر ڈاکٹر پتہ نہیں چلا پاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 11 گلاس پاؤڈر پینے کے بعد ایکس رے لے کر بھی حضرت اپینڈکس کی خبر ہی نہیں ملتی ہے۔ وہ تو کوئی ماہر طبیب ہوتا ہے اللہ والا، جو ہاتھ رکھ کر پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر اپینڈکس بابا بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا درد سے نجات نہیں ملے گی اور نئی صحت کا آغاز نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی، اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، اور کرم اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کون رب ہے؟ اگر اللہ ہم پر ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو کون ہے جو ہماری نگرانی کر سکے؟ اس وقت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرف فتنے برس رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا، فتنے اسے نہیں کہتے جو اپنی شکل میں آ جائے، کبھی کبھی فتنے تو اولیاء کی شکل میں بھی آ جایا کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت میں بہروپیہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا فضول باتیں نہ کرو، اس طرح کی باتیں سن کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وقت ضائع نہ کریں، لیکن سن لیں میں بڑا کمال کا انسان ہوں، آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ حضرت نے فرمایا چلو ہٹو، مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر دقت نہیں ہوتی ہے تو میرے چیلنج کو یا میری پیشکش کو قبول فرما لیجئے، آپ شہنشاہ وقت ہیں، آپ سلطنت کے حاکم ہیں، ایک کام کر لیجئے، اگر میں کامیاب ہو گیا اپنی بات میں تو آپ مجھے 500 روپے دیں گے، ناکام رہا تو میں آپ کی غلامی کروں گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا ازراہ مزاح، چلو ٹھیک ہے، بس اتنا سننا تھا، میں پورے واقعہ کو ہیڈن کر رہا ہوں، اس کی بڑی وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ پولیٹیکل ایشو دینی مجلسوں سے کریٹ کیے جائیں۔ حضرات مختصر یہ کہ وہ چلا گیا اور جانے کے بعد کسی ایک مقام پر بیٹھا اور اسے جو کرنا تھا کرنے لگا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں پہنچے، وہاں مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا اور جو کام کرنا تھا وہ کام پورے نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکلیں پیش آ رہی تھی۔
کسی نے کہا ہمارے یہاں فلانے کٹیا میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں, ذرا ان سے دعائیں کروا لیجیے, اگر وہ دعائیں دے دیں گے تو آپ کی بگڑی بن جائے گی, بندشیں کھل جائیں گی. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے, واقعتاً وہ بڑے اللہ کے ولی نظر آ رہے تھے. حضرت نے سلام کی اور دعا کی درخواست کی. انہوں نے فرمایا جائیے کل ظہر کے بعد آپ یہ کام کیجئے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ کی مرضی اور شان, کام ہو گیا. حضرت نے فرمایا میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو سلطنت دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم فقیروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اس اللہ کے بندے نے بادشاہ وقت کی تمام مالی پیشکش کو معذرت کے ساتھ قبول نہیں کیا اور معذرت کر لی. حضرت چلے گئے, لوٹ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص حضرت کے دربار میں آیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں نہیں پہچانا. کہا میں وہی کندن بہروپیہ ہوں. کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا, آپ تو وہی ولی ہیں جو کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے, جن سے میں دعائیں لینے کے لیے گیا تھا. آپ حضور یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور اور کھجور نہیں ہوں, میں کندن بہروپیہ ہوں. اپنا وعدہ پورا کیا, آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے. کہا کہ تم کندن بہروپیہ ہو؟ کہا ہم بہروپیہ ہیں. کہا اس وقت ہم تمہیں سلطنت دے رہے تھے, کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا اس وقت ہم نے صادقین کا لباس پہن رکھا تھا, تو صادقین کے لباس میں جھوٹ بول کر فریب کروں, یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. عزیزان ملت, ایک آدمی کے اندر کا ضمیر بھی ہونا چاہیے. جب آدمی کا ضمیر سیاہ ہو جاتا ہے, جب آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے, تو یاد رکھیے گا پھر وہ اصلاح امت کا کام نہیں, بلکہ وہ امت فروشی کا کام کرتا ہے, وہ ضمیر فروشی کا کام کرتا ہے. امت مسلمہ کے جیالو, میری ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں اور میرے قابل احترام علماء کی جماعت کے ایک ایک بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں, ہر وہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ تباہ ہے جس انسان کی نظر اللہ سے ہٹ کر اپنی ذات پہ پہنچ جائے. جس انسان کی نظر, اگر کسی انسان کی نظر یہ پہنچ گئی کہ دیکھو میں کتنے کمال کا انسان ہوں, میرے مرید, میرے پاس مرید سب سے زیادہ ہیں, دیکھو میں کتنے کمال کا خطیب ہوں کہ میرا نام آتا ہے اور لاکھوں لوگ امٹ پڑتے ہیں, دیکھو میں کتنے کمال کا انسان ہوں کہ میری ایک آواز پر لاکھوں لاکھوں لوگ تشریف لے آتے ہیں. عزیزان ملت, یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو اپنی ذات پر ڈالنا اور اپنی ذات کی طرف دیکھنا یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہی خطرناک حادثہ اور یہی خطرناک گناہ اور یہی خطرناک عمل سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تھا تو جنت میں ابلیس نے کیا تھا, جنت میں شیطان نے کیا تھا, شیطان نے کیا. ایک بزرگ, نام ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے, انہوں نے 3 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا, الحمدللہ پورا قرآن. انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی بے وقوفی کا کام ایک میں نے اپنی زندگی میں بڑی حماقت کا کام کیا ہے, اور دوسرا کام جو بہت اہم ہے وہ 3 دنوں میں قرآن کا یاد کرنا ہے. قرآن کا یاد کرنا یقیناً قرآن کا معجزہ ہے. الحمدللہ اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ قرآن کا حافظ قرآن بنائے, عامل قرآن بنائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اللہ ہم سب کو اپنی محبوبیت عطا فرمائے. کہا کہ بے وقوفی کیا تھی؟ کہا حماقت یہ تھی, توجہ فرمائیے, بہت باریک لطیف اشاروں سے گزر رہا ہوں. کہا حماقت یہ تھی کہ میری داڑھی لمبی ہو گئی تھی, اسے کاٹنے کی ضرورت پیش آئی, تو ظاہر ہے کہ ایک مٹھ داڑھی پکڑا اور نیچے سے کتر دیا. فرمایا کہ میں نے الٹا کام کر دیا, نیچے سے بجائے پکڑ کے میں نے اوپر سے کتر دی. آپ سمجھیے کہ وہ کہاں پہنچ گئے بیچارے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے اللہ والے کہ یہ عمل ان سے اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تیرے دل میں یہ گمان نہ ہو کہ 3 دن میں جو تو نے حفظ قرآن کیا ہے یہ تیرا کمال ہے. حفظ قرآن میری عطا تھی, جہاں تو نے اپنی عقل کا استعمال کیا تیری عقل خطا کر گئی, تیری عقل وہاں پہنچی نیچے کے بجائے اوپر سے کتر گئی. اللہ 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 جب کسی کو عطا فرماتا ہے اپنی نعمتوں کو, اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ اسے یوں ہی لاوارث اور یتیمی میں محبوب بنا دیتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنی محبوبیت دینے سے پہلے اپنے محبوبوں کا غلام بناتا ہے, اپنے چاہنے والوں کا دیوانہ بناتا ہے.
اسی لیے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو ہمارے سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو جہاں سے تمہیں صداقت کی نعمت ملے گی، صداقت کی خوشبو ملے گی، اور تمہارے دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے کبر ہیں، جو مرض ہے جسے تم تقوی سمجھتے ہو، جسے تم اپنا کمال سمجھتے ہو، جسے تم اپنا برعکس پر سمجھتے ہو، جو چیزیں تمہیں غارت کر دے گی، اے لوگو آؤ اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں بیٹھ کر دین کو سمجھو تاکہ تمہارا سمجھنا معتبر ہو سکے۔ عزیزان ملت، علماء کے ہاں، اہل اللہ کے ہاں، بزرگوں کے ہاں، صلحاء کے ہاں جو سب سے بہترین علاج کیا جاتا ہے وہ علاج دل میں چھپے ہوئے کبر خفی کا کیا جاتا ہے۔ اور کبر خفی مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کبر خفی تو ایسا خطرناک مرض ہے کہ شوگر اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور شفا عطا فرمائے، کینسر کے مرض سے اللہ سب کو بچائے، دنیا کی ساری تکلیفوں سے اللہ ہماری اور آپ کی اور ہم سب کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی یہاں بیمار ہے تو اللہ سبوں کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے گا، اور کھول کر عرض کر رہا ہوں آپ سے واضح طور پر کہ یہ دنیا کی تمام بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں، یہ دنیا کی تمام بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تم علم دین سے کٹ گئے، اللہ والوں سے کٹ گئے اور علماء سے دور ہو گئے تو یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ خرابیاں جان لیوا نہیں ہوگی، ایمان لیوا ہوگی۔ مرض جان لیوا ہوتی ہے، دل کی تکلیفیں، دل کی خرابیاں ایمان لیوا ہوتی ہیں۔ دنیا کے مرض میں جو انتقال کر جائے وہ قبر تک پہنچتا ہے، اور اس کیفیت میں روح کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو یہ بیماریاں قبر تک پہنچاتی ہیں، اور روح کی بیماریاں انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہیں۔ ایمان لیوا بیماریوں کے اللہ نے اس سے بچنے کے اسپیشلسٹ کن کو بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کو بنایا، انبیاء کو بنایا، اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت سے صحابہ کی ایک منظم، مضبوط اور ناقابل شک جس میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتی ایسی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن کیا یہ کم بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے 3 لاکھ کم و بیش صحابہ کی جماعت تیار فرمائی، ایسی جماعت تیار فرمائی کہ دنیا اش اش کرتی ہے، اور آج بھی دنیا کہتی ہے اللہ اکبر۔ یہ کون سی جماعت تھی؟ مگر صحابہ کی جماعت۔ سارے صحابہ قابل احترام ہیں، سارے صحابہ قابل محبت ہیں، اور یاد رکھو لوگ کہتے تنقیدیں، میں کہتا ہوں صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے اگر کوئی جواز بھی نکلتا ہو تو اس کے اہل تو بن جاؤ پہلے۔ اہل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن اس کے باوجود علمی لحاظ سے، حدیثوں کو بیان کرنے کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینئر ہیں، مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین میں سے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا تعال یا سیدی، میرے سردار آ جائیے، میرے سردار آ جائیے۔ باہر ملک کے کچھ مہمان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے غلاموں کو سردار کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا خبردار، حضرت بلال کو میرے آقا نے سردار بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اخیر حصے میں بمشکل 3 سال ملے تھے، صرف 3 سال، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دیکھیے، آپ کی دعاؤں کی برکت دیکھیے کہ کوئی محدث اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا، اور اس وقت تک
عالم حدیث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل نہ کر لے، روایت نقل نہ کر لے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب تک سیدنا ابو ہریرہ کے در پر جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھیک نہ مانگ لے، وہ آج بھی روایت کی دنیا میں کبھی نہیں جا سکتا اور صادق و امین نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال سینئر ہے، مگر آپ کو ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے علم کو آپ نے فرق کیا، علم کا فرق فرمایا کہ علم کے لحاظ سے آدمی اپنے اپنے احوال اور اپنے اپنے افعال اور اپنی اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف و مشہور صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک کیا قیامت تک جتنے لوگ نعت پڑھیں گے وہ حضرت حسان کی ہی تو سنت ادا کر رہے ہیں، وہ حضرت حسان کے ہی راستے پر جو چلتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کے میدان کے ایسے بہادر تھے کہ بڑے بڑے سورما کا جگر کانپ جاتا تھا، مگر جنگ کے میدان کا نام سن کر آپ خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میدان جنگ میں ہم لوگ جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، حضرت حسان جا کر وہاں کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، تم جانتے نہیں ہو، حسان میدان میں تو نہیں لڑ پاتے ہیں، مگر ایسا شعر اللہ ان سے کہلواتا ہے کہ جس سے لڑنے والوں کو حوصلہ مل جاتا ہے، جس سے لڑنے والوں کا جگر شعر کا ہو جاتا ہے، جو چیتے کی طرح دہاڑتا ہے، جو شعر کی طرح پھاڑتا ہے۔ عزیزان ملت، آدمی اپنی کوالٹی، آدمی اپنے کیریکٹر، آدمی اپنی خوبیوں کے بنا پر ممتاز ہوتا ہے اور اپنی اپنی فیلڈ کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی فیلڈ کا، ایک انسان سب کچھ کہے کہ میں اس فیلڈ کا مالک ہوں اور جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، ایک کبر ہے، اور اس مرض میں سب سے پہلے اگر کوئی مبتلا ہوا تھا تو وہ جنت کا مکین شیطان ہوا تھا۔ مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیطان نے جنت میں 8.5 لاکھ برس تک قیام کیا تھا، 8.5 لاکھ برس، لیکن اس کے بعد کہاں پہنچا؟ بیان تو میرا وہ بھی سن رہا ہے بیٹھ کے، آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کو؟ آپ ہی کی نظر ہے بھائی، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن میں نے کوشش کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مت پیچھے پڑو، اگر اسے مارنا اور نپٹانا آسان ہوتا تو حضرت موسیٰ کر چکے ہوتے، مگر ظاہر ہے شیطان جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا، اس کو بہکانے کے لیے اللہ نے کوئی شیطان بھی پیدا نہیں کیا تھا، لیکن وہ بہکا اس لیے کہ اس کی اپنی نگاہ اللہ کے فضل سے ہٹ کر اپنی ذات پر آ گئی کہ میں کتنے کمال کا شخص ہوں، میں کتنے کمال کا اب مخلوق ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں کتنے کمال درجے پر پہنچ چکا ہوں اور میرا مقام یہ ہے۔ اس کبر نے اس کو تباہ کیا۔ یاد رکھیے گا، انسان جب تک اپنا کسی کو بڑا نہیں بناتا ہے، وہ جتنا بھی بڑا بن جائے وہ بڑا بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے، بڑا بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ میں تاریخ کے صفحات میں ہم نے بڑے بڑوں کو بگڑتے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو زوال کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جانتے کیوں؟ دل میں رعونت تھی، صرف یہ میں بڑا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آخری جملہ ہے۔ عزیزان ملت، ایک بزرگ نے بڑے کام کی نصیحت فرمائی، کہا پیارے 2 غلطی کبھی مت کرنا زندگی میں۔ کہا کیا؟ کہا ایک خود کو خدا مت سمجھنا اور دوسرا خود کو رسول مت سمجھنا۔ سننے والے نے کہا یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ بھلا کون ہوگا دیوانہ جو خود کو خدا سمجھتا ہوگا، خود کو رسول سمجھتا ہوگا؟ اللہ والے یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں پکڑ کے اس کا علاج کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ والوں کی جوتیوں کا قدردان بنا دے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی دعا کیجئے گا کہ چائنیز اور ڈپلیکیٹ پیروں کا جیسا میں پیچھا کرتا ہوں وہ بھی کرتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کا شکار ہو جاؤں۔ آج کل تو ایسے سے پیر مارکیٹ میں لانچ ہو گئے ہیں کہ صبح ٹیلی فون پہ بیعت ہوئی تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت، جڑیے، آن لائن کے چکر میں پڑ گئے اور کیا ہو گیا؟ ایک صاحب کو ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہوگی، 5-5.5 لاکھ کا خرچ آئے گا، ہر آدمی اس کا تحمل نہیں کر پاتا، ظاہر ہے کہ ایک لمبی بجٹ ہے۔ بیٹے نے کہا ابا مت گھبرائیے، آپ کا بیٹا کس دن کام آئے گا؟ کہا بیٹا تو نے کچھ چھپا کے رکھا ہے؟ کہا کہ نہیں چھپا کے نہیں رکھا، لیکن آپ کا آپریشن ہو گیا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا کہ میں پچھلے 1 ہفتے سے یوٹیوب پر آن لائن بہت بڑے ہارٹ سرجن کا لائیو ہارٹ سرجری دیکھ رہا ہوں، اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں،
کہ اپنے باپ کو پٹکوں، اللہ کا نام لوں، چھوڑے پہ بسم اللہ پڑھوں، دل نادان کو چاک کر دوں، سینے کے فن سے واقف نہیں ہوں، درزی کس دن کام آئے گا، اور اس طرح میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کر جاؤں گا۔ عزیزان ملت، اوپن ہارٹ سرجری تو بہت دور کی بات ہے، ایک انگلی کے ناخن ادھر ادھر سے ہو جائے تو جس کا ہوتا ہے وہ یوٹیوب کو دیکھ کر علاج نہیں کروانا چاہتا۔ دین کے معاملے میں ہم ایسے لوگوں سے رجوع ہوتے جن کے پاس دین کی سمجھ معتبر نہیں ہے، جن کی دین کی سمجھ مستند نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے نیک اور صالح بندے دین کے اہل علم کے دامن کو پکڑیں اور اپنی جانکاری پر اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ جس نے اپنے علم پر گمان کر لیا اس کو گمراہ ہونے سے پھر کون بچا سکتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس عہد میں آپ اتنے بڑے عالم کہ میں تو خیر بہت چھوٹا ہوں، لیکن بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے پاور بینک تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نیکیوں کے ٹینک تھے، اور اللہ نے جو آپ کو علوم بخشا تھا اس پر بھلا کس کو شبہ ہوگا سوائے کاغذی اور قلمی شعروں کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت رائے پوری علیہ رحمہ، سوچئے وہ کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے جید بزرگ جلیل القدر اللہ کے ولی، ایک آیت پڑھی گئی، اس آیت میں لفظ محبت آیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو عربی زبان پر عبور رکھا کرتے تھے اور ایسی عربی بولتے تھے کہ عربی جاننے والوں کی بھی چربی ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ ڈکشنری لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ مولانا علی میاں ندوی اب عربی بولنے والا ہے، ذرا ان کو سن کر اپنی عربی ٹھیک کر لیں۔ فرماتے کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی محبت کا ترجمہ تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تو چپ چاپ بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت میں لفظ محبت کے میم کو بھی سمجھ نہیں پایا ہوں۔ اور آج جس کو دیکھیے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ بیان کرنا منع نہیں ہے، پہلے اہل تو بن جاؤ، انجیکشن دینا منع نہیں ہے، پہلے سیکھ تو لو۔ قیامت تک دین اسلام، اللہ کا دین محفوظ رہے گا، اللہ کا دین محفوظ رہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ رہے گی، مسکراتی رہے گی۔ اور قرآن کے بارے میں کیا پوچھنا جس پر اعلان ہو چکا ہے کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت تک اس میں خورد برد کرنے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ہمیں افسوس تو تب ہوتا ہے جب آج بھی کوئی نوح کے گھر سے کنعان نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان سب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے منزل کا نشان ٹھیک ہے، آج کل لوگ گوگل میپ لگا کر چلتے ہیں، ضرور چلا کیجئے، مگر آپ جانتے ہیں نا پہلے ہم لوگ گاؤں میں چلا کرتے تھے تو شہروں میں راستے کے کسانوں سے پوچھ لیا کرتے تھے، بابا جان چچا جان ہمیں فلاں گاؤں جانا ہے، وہ ایسا سمجھاتا تھا بیچارہ کہ گھر پہ ہی پہنچ جاتے تھے۔ آج کا گوگل میپ حال یہ ہے کہ ابھی پڑھ رہا تھا، ایک گاڑی نے گوگل میپ لگائی، اس نے فلائی اوور پر چڑھائی اور جا کے الٹا 23 کے ڈگری میں نیچے گرا دیا۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے ہمیں جانا تو 50 کلومیٹر دور قبرستان۔ ہم نے گوگل میپ سے کہا ہمیں وہاں جانا ہے، گوگل نے کہا چلو۔ جب قبرستان پہنچ گئے تو گوگل نے کہا یو ہیو ریچڈ یور فائنل ڈیسٹینیشن، تم اپنے حتمی منزل پر پہنچ چکے ہو۔ انہوں نے کہا شکر اللہ کا کہ گوگل نے میری اصلاح کا کام کر دیا۔ تو کیا گوگل پیر بابا بن جائے گا؟ گوگل محدث جلیل بن جائے گا؟ گوگل عالم و فاضل بن جائے گا؟ عزیزان ملت، ان چیزوں کو آپ سمجھیں، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے آتے رہیں گے، لیکن فتنوں سے بچے گا کون؟ وہ بچے گا جسے اپنے منزل کی صحیح خبر ہو اور منزل بتانے والے سے اسے محبت ہو۔ دنیا کی ناکام قومیں سب سے زیادہ اپنے مصلحین سے نفرت کرتی ہے۔ دنیا کے برباد لوگ اور متکبر کی پہچان یہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سبھی بڑے ہیں یہاں پہ، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بڑا کم پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن میں نے آپ حضرات سے جو سیکھا ہے، میں نے آپ حضرات اور سماج سے جو کچھ پڑھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے تباہ ہو جانے والا انسان وہ ہے جو یہ کہے کہ جو میں کہوں وہ سنو۔ نہیں، بزرگ نے فرمایا خود کو خدا مت سمجھنا، خود کو رسول مت سمجھنا۔ پوچھنے والے نے کہا حضور ایسا بھی کوئی سمجھتا ہے؟
اللہ والے کو جلال آیا اور فرمایا ہاں ہاں خدا مت بننا کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے جو میں نے کہا وہی ہے، کا یہ صرف حق خدا کو ہے، یہ اختیار صرف خدا کا ہے کہ جو میں نے کہا وہ بدل نہیں سکتا، اور خود کو رسول مت سمجھنا کہ جو میری نہ سنے وہ گمراہ ہے، جو میری نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ حق تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عزیزان ملت، ہندوستان کے مسلمان دنیا کے بہت سارے مسلم ملکوں کے مقابلے میں 40 سے 45% زیادہ خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ کہیے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے ان ملکوں کو قریب سے دیکھا ہے کہ جہاں کے مسلم ہونے پر ہمیں بھی ناز ہوتا ہے۔ ہم نے ان ملکوں کو دیکھا ہے جن کی مساجد کے میناروں کو دیکھ لے تو ٹوپیاں نیچے گر جاتی ہیں۔ ان کی تعداد بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقین مانیے ان کے یہاں مسائل کے معاملے میں معلومات کی کمی کی وجہ کر ایسی سی گمراہی ہے، اور وہ گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں علماء کی جماعت نہیں ہے۔ علماء کی جماعت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان ملکوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان ملکوں کے لوگوں کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں ہمارے پاس تعداد ہے، قوت ہے، پیسے ہیں، محبت بھی ہے، مر مٹنے کا جذبہ بھی ہے، اسلامی اخوت بھی ہے، مسلمانوں سے جذباتی لگاؤ بھی ہے، امت مسلمہ ہونے پر ناز بھی ہے، لیکن انہیں بہت ساری باتوں میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے۔ حتیٰ کہ احتیاط کے ساتھ عرض کروں تو حرام و حلال کے مسئلے میں بھی معاملہ گڑبڑ ہے وہاں پہ۔ حرام و حلال کے معاملے میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وہ علماء نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اور شعور عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں شریعت کی جانکاری اور اجتہاد مقید کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسی جماعت جس ملک میں، وہ ملک ہندوستان الحمدللہ، اور اس ہندوستان میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مجھے جتنا مسلمان ہونے پر ناز ہے اتنا ہی ایک بھارت کا ناگرک ہونے پر بھی ناز ہے۔ اللہ چاہتے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہتے تو ہمیں مدینے میں پیدا فرما دیتے، اللہ چاہتے تو ہمیں مکے میں پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا فرمایا ہے، تو یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بھی سنواریں اور اپنی قوم اور اپنی جماعت کو بھی سنوارتے رہیں۔ اس ملک میں علماء کی جماعت جو قدم قدم پر آج اللہ کے فضل سے مضبوط ہے، وہ چراغوں کی طرح ہیں، اور ان چراغوں سے ملنے والی روشنی کام کتنی آتی ہے زندگی کے مسافروں سے پوچھ لیجئے۔ اور علماء کی جماعت ہے تو یہ صحرا دارالعلوم دیوبند کو جاتا ہے کہ جس کی شاخوں سے اور جس کی ٹہنیوں سے آج 3.5 لاکھ سے زائد مدرسے ہمارے ملک میں مسکرا رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ مسکراتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان مدرسوں سے اللہ دوبارہ مولانا علی میاں ندوی پیدا فرمائے، اللہ ان مدرسوں سے دوبارہ حضرت شیخ پیدا فرمائے۔ پیدا ہو رہے ہیں مگر کوالٹی کو اور نکھارنے کی ضرورت ہے، پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کی صلاحیت کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کام کر رہا ہے مگر اسے اپنی اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فتنے کا پاور بہت بڑھا ہوا ہے۔ اتنے پاورفل فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچے مولویوں سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے بھی آپ کو پکا اور ہائی وولٹیج مولوی لانے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے آپ اپنا مال صحیح دیجئے، انشاءاللہ جیسا مال دیں گے مدرسے کو پروڈکشن ویسے ہی آئے گا۔ آپ مدرسے کو ہدیہ دیجئے، آپ مدرسے کو عطیہ دیجئے، آپ مدرسے کو تحفہ دیجئے، آپ مدرسے کو گفٹ دیجئے۔ صرف زکوٰۃ 2.5% میں ہی آپ سارا کام کرنا چاہتے ہیں؟ 2.5% زکوٰۃ نکالیے، اللہ کا حکم ہے، مستحقین کو زکوٰۃ دیجئے، لیکن مدارس اسلامیہ کو اپنا فریش اور اپنے عطیات اور اپنے ہدایات سے مدرسے کو بنائیے تاکہ وہاں پڑھنے والے علماء وقت کے فتنوں سے لڑ سکے اور فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ انشاءاللہ علماء کی جماعت چاق و چوبند ہے اور تیار ہے، جب جب فتنہ اٹھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل علماء کی جماعت ماضی کی طرح موجودہ وقت میں بھی اور آنے والے مستقبل میں بھی فتنوں کو اس کے بیت الخلا میں ہی دفن کریں گے انشاءاللہ۔
اور وہ دفن ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے اکابرین، سلف صالحین، علماء کی جماعت اور آپ سب کو اور ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے، ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، ساری ذات برادری کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ میل، محبت اور آپس میں انصاف کا جذبہ اور ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات سے بھی میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔